بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک شام میں ہونے والی کیا قیامت کی آخری نشانی ہے؟ قیامت کی وہ کون سی نشانی ہے جو ملک شام میں پوری ہوئی ہے؟ ملک شام کے متعلق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشگوئی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام میں کیسے قابض ہوں گے، اور شام کیسے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ملک شام کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور یہ ملک دینی و دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت، اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے، وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہے جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کے سین کو شین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ، شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار، یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، اور پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہیں فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے جو یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔
شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے۔ کئی شامی روز دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس حساب سے عرب کے سنہرے دور کے آغاز کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر، مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور جگہ تک ان کی حکومت ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے طبریہ میں بھی تیزی سے خشکی آئے گی۔ ابھی دریائے طبریہ خشک ہو رہا ہے۔ یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری ہونی تھی۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہے۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر اللہ جب ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔